عتیق احمد کی تائید کرنے والوں کو گولی مار دینی چاہیے۔ مرکزی وزیر اشونی چوبے کا ایک بیان آیا ہے، اور پھر جس طرح عتیق احمد کی شہادت ہوئی ہے وہ خود ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ ہندوستان میں عدلیہ کا وجود اور عدلیہ کا وقار، جوڈیشل کسٹڈی سے پھر پولیس کسٹڈی، تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ میں کوئی عتیق احمد یا عتیق احمد کی فیملی یا اس کے بھائی یا بیٹے کے کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا کردار کیا تھا، وہ کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے، کن الزامات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے ایک شہری اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ احساس ہے کہ عتیق احمد کی جس طرح سے سمجھیے کہ گولیاں مار کر عتیق احمد اور اس کے بھائی کو شہید کیا گیا ہے، وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کسی کے بھی ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا سکتے ہیں، اور پھر مٹی میں ملا دیں گے بات کہی گئی تھی۔ ایک ریاست کے چیف منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسمبلی میں ٹھہر کر کہیں کہ صاحب ہم مٹی میں ملا دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اقتدار کوئی لمبا نہیں چلتا، اقتدار کی عمر پوری زندگی نہیں ہوتی، اقتدار آتا بھی ہے، اقتدار جاتا بھی ہے، اور اس ملک میں 25 کروڑ کی تعداد میں مسلمان بھی جیتا ہے، اور یہ وہ مسلمان ہیں جس نے آزادی کی جنگ میں اپنے سروں کے قطب مینار بنائے، جس نے آزادی کی جنگ کے لیے اپنی دولت کو لٹایا ہے، جس نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جہاد جیسے فتوے کو نافذ کیا ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، تو اس ملک میں ہم سانس لیتے ہیں۔ مٹی میں ملانے کی بات کی جا رہی ہے، دمنگ لوگوں کو ملانے کی بات کی گئی، یا مسلمانوں کو ملانے کی بات کی گئی، یا مخالفین کو مٹی میں ملانے کی بات کی گئی، اس کی تشریح تو میں نہیں کروں گا، لیکن بات یہ دکھی کہ مٹی میں تو ملانے کی پوری سازش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہم مٹی کو پکڑتے ہیں تو بھی اس میں بڑا ہنر ہوتا ہے، ہم مٹی ہاتھ سے اٹھاتے بھی ہے تو بڑا ہنر ہوتا ہے۔ وَإِذْ رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ہمارے رسول نے مٹی اٹھا کر پھینکی تو اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا ان کی نصرت کے لیے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی کبریائی پر ہمارا ایمان ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب عتیق احمد اور اس کے بھائی کا جو مسئلہ ہے، رات کے 10 بجے ایک پولیس کسٹڈی، جو جوڈیشل کسٹڈی سے پولیس کسٹڈی لی گئی، اس شخص کو ایک دواخانے کو لایا جاتا ہے۔ اس دواخانے کے اندر بڑی پارکنگ موجود ہے اور ہائی سیکیورٹی کرمنل ہے وہ۔ جب آپ لے کر آ رہے تھے تو 25 کاروں کے قافلے کے ساتھ آپ اس کو لے کر آئے تھے، لیکن اب دواخانے کو اس کے میڈیکل انویسٹیگیشن کے لیے لا رہے ہیں، جبکہ وہ مر نہیں رہا تھا، جبکہ وہ تڑپ نہیں رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر لے کر آئے۔ دواخانے کے اندر اتوار تھا، کافی بڑی پارکنگ موجود ہے۔ دواخانے کی پارکنگ میں ملزمین کی گاڑی نہیں رکھی جاتی، دواخانے سے پہلے اتار دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی جیپ میں اس کو لاتے۔ اور پھر یہ کہاں کا رواج ہو گیا کہ ہتھکڑیاں پہنا ہوا مجرم 100 سے بڑھ کر جس پر مقدمات ہیں، قتل کے مقدمات، چوری کے، ڈکیتی کے، لوٹ کے، غبن کے، فروتی کے، کیا کیا بہرحال مقدمات عتیق اور اس کے بھائی پر تھے۔
ویسے شخص کو میڈیا کے سامنے میڈیا کو ایڈریس کرنے، پریس کانفرنس لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کون سوال کرے گا؟ کون سے پولیس آفیسر پہ ایکشن لیا گیا ہے؟ کون سے پولیس آفیسر سسپینڈ کیے گئے ہیں؟ اور رات میں 10 بجے ایک مجرم کو آپ سمجھیے کہ لے کر آ رہے ہیں اس کے ہیلتھ انویسٹیگیشن کے لیے، جبکہ ہائی پروفائل سیکیورٹی کا ملزم ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی اطلاع نہیں ہے، لیکن ملزم جو سمجھے کہ قاتلین ہیں، ان قتل کرنے والوں کو اطلاع ہے کہ اس کو وہاں پر لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی اتنی اسٹرانگ سمجھیے کہ ان لوگوں کی مخبری کی ٹیم ہے، اور پولیس کے سمجھیے کہ صاحب جاسوسی کی ٹیم یا پولیس انفارمیٹرز جو ہیں، وہ پولیس کی انفارمیشن کوئی کام نہیں کری، ٹوٹل اٹر فیلئر ہے۔ تو آپ ایسے گولی رکھ کر ایک پولیس آفیسرز کے بیچ میں قاتلین گولی ایسا رکھ کر اگر مارتے ہیں تو ایک میسیجنگ ہے، اس میسیج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عتیق احمد کی سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، یہ دیش قانون سے چلے، اور اگر یہ دیش قانون سے نہیں چلتا ہے تو پھر سمجھیے کہ بہت کچھ حالات بگڑ جائیں گے، اور دیش کی یہ جو ترقی، یہ جو سمجھیے کہ صاحب بلندی کہ ہم تمنا لیے بیٹھے ہیں، وہ سب بگڑ جائے گا۔ دیش قانون سے چلے، قانون بنا ہے اس دیش کو چلانے کے لیے۔ جوڈیشل کسٹڈی سے پولیس کسٹڈی، اور پولیس کسٹڈی سے ہیلتھ چیک اپ کی پارکنگ سمجھیے کہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتی، ہاسپٹل سے پہلے ہوتی ہے۔ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا آدمی اس کو میڈیا کے سامنے جا کر کہہ رہے ہیں بیٹے آپ تم پریس کانفرنس لو۔ کہیں ایسے ہوا ہے؟ مگر یہ ہوا ہے اتر پردیش میں یوگی سرکار کے سمجھیے کہ پیریڈ میں سمجھیے کہ ہوا ہے، یہ دور میں ہوا ہے۔ دراصل میسیجنگ دی جا رہی ہے کہ تم کو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ مٹی میں ملنے سے ہم گھبراتے نہیں، ہم ڈرتے نہیں۔ بھارت کے واسی ہیں، ہندوستانی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، یہ دونوں پہ ہم کو فخر ہے۔ حیدرآباد سے مشتاق ملک کہہ رہا ہے، تحریک مسلم شبان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو فخر ہے اس ملک پر، ہم کو فخر ہے اس سمجھیے ملک کے شہری ہونے پر، ہم کو فخر ہے اسلام پر اور مسلمان ہونے پر۔ وہ فخر کو تم کھینچ نہیں سکتے، تم چھن نہیں سکتے۔ اب آپ کا ایک مرکزی وزیر کہہ رہا ہے کہ گولی مار دیں گے۔ کتنوں کو گولی ماریں گے؟ 25 کروڑ کو گولی ماریں گے؟ چلیے جمع ہو جاتے ہیں لال قلعے کے سامنے، مار دیجئے گولیاں، چلا دیجئے توپ و تفنگ۔ کاروں میں جلا دیا جا رہا ہے گو تسکری کے نام پر، کوئی کوگنس نہیں لیتا، پولیس کوئی سمجھے کہ ایکشن میں نہیں آتی۔ 3 مختلف ڈسٹرکوں کے لونڈے آ کر سمجھیے کہ صاحب شوٹ کر دیتے۔ وہ کیسے انٹریکٹ ہوئے، کیسے ان کی دوستی ہوئی، کون ان کے پیچھے ہے، کوئی بات سامنے نہیں۔ اب تحقیقات کے نام پہ دفن بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ سپریم کورٹ کو سوموٹو لینا چاہیے اس کیس کا، سپریم کورٹ کو اس سمجھیے کہ کیس کا سوموٹو لینا چاہیے، کیونکہ جوڈیشل کسٹڈی اور پولیس کسٹڈی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ انٹروگیشن اور پھر اگر کوئی پولیس کسٹڈی میں مر جاتا ہے تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی سزا آپ نے کچھ دی، گھروں کو گرا دے رہے ہیں، بلڈوزر لگا دے رہے ہیں۔ تو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس ملک میں ہم رہنے کا فیصلہ کیے ہیں تو دستور کی بنیاد پر کیے ہیں، کوئی ڈرا اور دھمکا نہیں سکتا۔ آخری بات، مولانا سجاد نعمانی نے دعا کی عتیق اور اس کے بھائی کی شہادت پر۔ یقیناً اسلام میں اگر کوئی سمجھے کہ قتل کی کر دیا جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی اسلام کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو یہ سب شہید ہیں، لیکن ان کے مرتبے الگ ہیں۔ تو مولانا حضرت سجاد نعمانی نے کہا کہ اللہ ان شہیدوں کی مغفرت کرے۔ کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، تو مغفرت کی دعا کی گئی۔ اب
ایک نکل گئے رسول بھی نام ہے، الیاس بھی نام ہے، نکل گئے کہ بھائی پرسنل لا بورڈ سے تعلق نہیں ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کب کہا تھا کہ پرسنل لا بورڈ سے میرا تعلق ہے اور میں یہ بیان دے رہا ہوں، یہ دعا کر رہا ہوں؟ سجاد نعمانی صاحب اپنے ایک ملی جذبے اور دینی حمیت کے تحت انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، جنہوں نے گھر مسلمانوں کے گرا رہے ہیں، جو مدرسوں کو گرا رہے ہیں، ان ظالموں کو برباد و تباہ کر دے۔ اب اس پہ آ گیا کہ پرسنل لا بورڈ سے تعلق نہیں ہے، تو کس نے کہا تھا پرسنل لا بورڈ سے تعلق ہے؟ یہ جو دلالی کے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون دلال اس وقت امت کے درمیان ہیں اور مذہبی لبادے اوڑھ کر کروڑوں روپے کی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کو جمع کر کے عیش و آرام کے سمجھی کہ زندگیاں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس کس کو کون سی ایجنسی سے پیسہ آیا ہے؟ مشتاق ملک 42 سال سے ملت کی خدمت کر رہا ہے، تحریک مسلم شبان کا صدر ہے، حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، 42 سال سے ملت کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ کون سا گرگا کس طرف جا رہا ہے، کون سے دلال ہیں، اور پھر پرسنل لا بورڈ کی سمجھے وقار کو کس طرح برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرسنل لا بورڈ کو کس طرح ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ جماعتیں جو کارکن جن جماعتوں میں ہیں، مخلص ہیں، رات دن انہوں نے جماعتوں کو کھڑا کرنے امت کے لیے لگایا، آج وہ ان کے سربراہ جا کر دلالی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ساری باتیں انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یتیم سمجھیے کہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، نہ مسلمان یتیم ہے، نہ مسلمان بے بس ہے، نہ مسلمان ڈرا ہوا ہے، نہ سہما ہوا ہے، نہ آپ کی کوئی میسیجنگ سے مسلمان ڈرے گا یا سہمے گا۔ مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے، محمد رسول اللہ کو اسلام کا سب سے پہلا کمانڈر ان چیف تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے پاس سر جھکانا بھی ہے، اللہ کے سامنے شہادت دینا بھی ہے۔ اس اللہ کے دین کے لیے ہم ڈرتے نہیں، ہم حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ اور قولوا قولا سدیدا، حق اور سچی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو ڈرنا اور سہمنے کی ضرورت نہیں۔ آج بہت سے دلال امت میں پیدا ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، امت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔